اللہ، پاکستان جب بنا تو یہاں کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے علماء نے مل کر، اس وقت بڑے عالم پورے ملک میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری تھے رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہم اللہ، اور ملک بھر کے علماء دیوبند، سب نے جمعیت العلماء اسلام کے نام سے جماعت بنائی۔ حقیقت میں مذہباً ہم اہل سنت والجماعت ہے، اور مشرباً ہم دیوبندی ہے، مسلکاً حنفی ہے، اور سیاسی طور پر جمعیت العلماء اسلام کے لوگ۔ جمعیت العلماء اسلام سے مراد اس کا کوئی ایک فرد نہیں ہے، یا اس جماعت کے بعض داغی افراد مراد نہیں ہے۔ جمعیت العلماء اسلام کا وہ منشور جو حضرت لاہوری اور ان سے پہلے شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی اور پھر ہمارے بزرگوں نے ترتیب دیا ہے، جس کے تحت حق کی حمایت ہوتی ہے اور باطل پر چوٹ کی جاتی ہے۔ چونکہ موجودہ جمعیت العلماء اسلام نے بعض سیاسی اغراض کے لیے یا ملکی حالات کے پیش نظر کچھ چیزوں پر چشم پوشی کی، اس وجہ سے ہندوستان کے ہمارے بزرگ مہمان مولانا ارشد مدنی مدظلہ نے خود جمعیت العلماء کے استقبالیہ میں اس پر ناراضگی ظاہر کی۔ ان کی عوامی سطح ناراضگی کا فائدہ نہیں ہے، چاہیے تھا کہ کارپردازان جمعیت کو سمجھا دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں سمجھنے کے لیے اور دین جاننے کے لیے فہم کرنا بہت ضروری ہے۔ سب اختلاف اور کوتاہیوں کے باوجود اہل حق جو توحید و سنت کے ماننے والے ہیں، ان کا سیاسی پلیٹ فارم خالص جمعیت العلماء اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور پلیٹ فارم کے تحت یہ لوگ کام نہیں کر سکتے، نہ ان کو زیب دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلامی خد و خال پر رہنے والی جماعت، اس کا رہنا انتہائی درجے کا ضروری ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوط تھام لو اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو۔ توحید و سنت کا مسئلہ ذرا کٹن ہے، دشوار ہے، تو بعض علماء نے دیکھا کہ شاید جمعیت العلماء کو اس میں مشکلات ہو، تو انہوں نے اشاعت التوحید کے نام سے سرحد والوں نے اپنا اور پنجاب والوں نے اپنا دھڑا بنایا۔ اگر یہ لوگ اصول اور فروع میں اہل سنت والجماعت اور سیاست میں جمعیت العلماء کی پابندی کرے تو یہ اہل یعنی حق ہے۔ صرف تعبیر کی شدت یا خفت سے کوئی حق سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ لوگ جمعیت العلماء سے دشمنی کر لیں اور اس کو بے دین جماعت کہے اور ان کے بڑے اور چھوٹوں کو مشرک اور بدعتی کہے، تو یہ ان کے اہل باطل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ان کا اثر صرف پاکستان نہیں، دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء پر پڑے گا، اور اہل حق کو برا کہنا خود دلیل برے ہونے کی ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اشاعت التوحید والے کیسے ہیں؟ میں یہی جواب دیتا ہوں کہ اگر وہ حق اور باطل کا فرق کرتے ہیں تو اپنے سیاسی تنظیم کے بعض سیاسی مصالح کو بھی ذہن میں رکھیں۔ کمزوریاں پیش آتی ہے، جو درس ہم یہاں بیٹھ کے دیتے ہیں
یہ درس نیشنل اسمبلی میں دینا آسان نہیں ہے، صوبائی اسمبلی میں دینا آسان کام نہیں ہے۔ وہاں طلباء نہیں ہوں گے، وہاں آپ کے مقابلے اور آپ سے زیادہ سیٹیں لینے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے خیال میں، اور اس خیال کے لیے ہمارے پاس قرآن و سنت دلیل ہے، سیاسی علماء جو حق پر قائم ہیں ان کو ہم اپنے افسران سمجھتے ہیں، ہم دل سے ان کی قدر اور عزت کے قائل ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ اس میں آستین چڑھا کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی ہمت بڑھائے اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو اچھے کام کرنے، توحید و سنت کے نشر و اشاعت کی طرح توفیق عطا فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوط پکڑو اللہ تعالیٰ کے دین کے رسی کو سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں خواہ ٹولیاں نہ بناؤ۔ تفرقہ، خواہ ٹولیاں نہ بناؤ، کیا زبردست ترجمہ کیا۔ کوئی ادیب ہوتا کان یرقص بہجۃ وسرورا، تم میں ادیب نہیں ہے، صرف چائے کے قریب ہے، سس پس غافلہ جزرت اوگور ماما نے تیار راشی اگر طالبان چس خوشباشی خوان کئی دی بنا خوب اثر کڑے یو وگی دے پشوغ نیوچت دے یو زڑان دے دا سبق کی گی تاستنگو ہے۔ توبہ اللہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو خدا کی نعمت جو تم پر ہوئی ہے، اذ کنتم اعداء، جبکہ تھے تم آپس میں دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس محبت ڈالی تمہارے دلوں کے درمیان، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس ہو گئے اس کے احسان سے بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم کنارے پر کھائی کے، آگ کے، یعنی جہنم کی کھائی کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس بچا لیے تم کو وہی سے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راہ پر رہو، راہ راست پر رہو۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے، احادیث و تواریخ میں آیا ہے، اوس اور خزرج کے جو مسلمان تھے، اوس اور خزرج تقریباً مسلمان ہو گئے تھے، اور یہی لوگ انصار مدینہ تھے۔ ان میں پہلے زمانے میں بہت بڑی لڑائیاں ہوئی تھی، اسلام کی برکت سے یہ شیر و شکر ہو گئے تھے، تو منافقین کو یہ برداشت نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ایسی مجلس میں کہ اوس و خزرج دونوں مل کے بیٹھے تھے، بعض اوس کے ان لوگوں کو یاد کیا جن کو خزرج نے مارا تھا، اور بعض خزرجی کو یاد کیا جن کو اوسیوں نے مارا تھا، اور اشعار پڑھے۔ بس اشعار پڑھنا ہی تھا کہ دونوں قبیلوں کو آگ لگ گئی اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ فوراً وہاں تشریف لے گئے اور ان کو کہا، ایمان لانے کے بعد اسلام نے تمہیں شیر و شکر کیا، پھر تم شیطان کی بات مانتے ہو، اور یہ آیات آپ نے پڑھ کر سنائی۔ چنانچہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو آپس میں ایک کر دیا، اور وہ جھگڑا اور اس کا خطرہ فوراً ٹل گیا۔